ایک ایک کر کے جو ہے وہ موڑ رہے ہیں الیکشن کی جانب پوری عوام میں جائے، عوام آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے اور جائیں گے۔ الیکشن کیمپین کا آغاز مریم نواز شریف صاحبہ کر چکی، کھڈیاں کا ایک تاریخی جلسہ آپ نے دیکھ لیا، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ 63A کی غلط تشریح کر کے سپریم کورٹ نے کی کہ منحرف اراکین ووٹ جو ڈالیں گے وہ گنتی میں شمار نہیں ہوگا۔ ایک گناہ کی دو سزائیں کہ آپ اپنی سیٹ سے بھی جائیں گے، آپ کا ووٹ گنتی میں شمار بھی نہیں ہوگا، اور پھر پارٹی ہیڈ کی جگہ پارلیمانی پارٹی کو ڈالا گیا۔ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تو پنجاب میں 63A کی غلط تشریح سے بنی، ورنہ ہماری حکومت ہوتی۔ یہ ساری اسکیم آف تھنگس یہ زبردستی ہے، یہ ایک کوشش کی جا رہی ہے کہ زبردستی اپنی مرضی پہ اپنے ٹائم پہ الیکشن کروائے جائیں۔ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، بھرپور سیاسی ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، مگر IMF کی جو معاملات ہیں، سیکیورٹی کے جو معاملات ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ٹائم پہ الیکشن ہوگا۔ اس کی ڈیٹ 8 اکتوبر آ چکی ہے، ہمارے نزدیک وہ ایک جائز تاریخ ہے۔ جی آپ نے کہا کہ 4-3 والا فیصلہ ہونا چاہیے، تو اس 9 رکنی بینچ نے آرڈر لکھا تھا کہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے، تو کیا وہ آرڈر نہیں مانتے آپ؟ دیکھیں، بات یہ ہے جو نئے بینچ کی بات ہے، تو میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ 6 رکنی بینچ بنا دیں۔ 6 رکنی بینچ کا یہ ہوگا کہ جو تنازعات کھڑے ہوئے ہیں اور جس طریقے سے ایک اختلاف رائے کورٹ کے اندر پائی جاتی ہے کہ کورٹ بری طرح تقسیم ہے، کورٹ کے اندر تنازع ہے۔ آج تک دیکھیے چیف جسٹس صاحب نے فرمایا تھا کہ میں پیر والے دن نیا سورج طلوع ہوگا۔ فل کورٹ میٹنگ ویکنڈ پہ نہیں ہو سکی، فل کورٹ میٹنگ ہونی چاہیے تھی، ہر حال میں ہونی چاہیے تھی، تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 6 رکنی بینچ بہتر فیصلہ کر سکے۔ صاحب آپ کی 4-3 والی منطق مان لے جائے تو یہ فیصلہ 9 رکنی بینچ کے پاس نہیں جانا چاہیے، 9 رکنی بینچ پہ فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس میں جو 9 رکنی بینچ تھا جس نے انیشل طور پہ سماعت کی، 2 جج صاحبان نے بغیر کچھ کہے رضاکارانہ طور پہ بینچ سے علیحدگی اختیار کی۔ 4 جج صاحبان آرڈر دے چکے اس پٹیشن کے خلاف، 3 دے چکے اس کے حق میں۔ ہماری استدعا یہ ہے کہ 9 جج صاحبان آلریڈی اس پروسیس کا حصہ ہیں، پیچھے 6 جج صاحبان بچتے ہیں جن کو یہ قانونی نکات کے اوپر کوئی نہ کوئی فیصلہ اپنا دینا چاہیے۔ پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کے معاملے پر آتا ہوں کہ جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا، بہت سے دوست یہ سوال کر رہے ہیں، اس اعلامیے میں یہ درج تھا کہ حکومتی اتحاد کی تمام جماعتیں بینچ پر عدم اعتماد کرتی ہیں۔ اب عدم اعتماد عدالت کے اندر ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، تو جو ہمارے تحفظات ہیں، جو ہمارے خدشات ہیں اور جو قانونی نکات ہم اٹھانا چاہتے ہیں، وہ ہم عدم اعتماد کا اظہار کورٹ کے سامنے کریں گے، وکلا وہاں پر بحث کریں گے، بات چیت کریں گے، اور تمام تر ہماری معروضات وہ ہم کورٹ کے سامنے رکھیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ کورٹ کو بتانا ضروری ہے کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ یہ پروسیڈنگ انلیگل ہے، یہ نہیں چل سکتی اور اس کو نہیں چلنا چاہیے۔ اس پر فیصلہ آ چکا ہے 4-3 کا، اس پہ 29 مارچ کا فیصلہ آ چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بینچ ہماری یہ جو تحریری اعتراضات ہیں وفاق کی طرف سے، ان پہ کیا فیصلہ کرتا ہے، اور ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن کے حوالے سے آرٹیکل 224 کا بھی حوالہ دے دیا ہے۔ امید ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے اور ہمارے تحریری اعتراضات کو تفصیل سے سنا بھی جائے گا، تحمل سے سنا جائے گا، اور اس پہ کوئی نہ کوئی فیصلہ صادر فرمایا جائے گا۔ اوور رول کرنا شروع ہو گئی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اگر جوڈیشل آرڈرز کو انتظامی آرڈرز کے تحت اوور رول کرنا شروع ہو گئے تو پورے ملک کا جو انصاف کا اور عدل کا نظام ہے وہ بیٹھ جائے گا اور ایک انارکی کی صورتحال ہوگی۔ یعنی یہ ایسی بات ہے کہ خدا نخواستہ کل کو وفاق جو ہے وہ کسی جوڈیشل آرڈر پہ انتظامی آرڈر پاس کر کے اس کو اوور رول کر دے۔ اس لیے جو رجسٹرار کا انتظامی آرڈر ہے جس نے قاضی فائز عیسیٰ کے 29 مارچ کے آرڈر کو اوور رول کیا، اس کی قانونی آئینی کوئی حیثیت نہیں ہے، رولز میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس درخواست کے اندر یہ بات درج ہے کہ وہ آرڈر بلیٹنٹلی غلط تھا اور اس آرڈر کو ریکارڈ کا حصہ نہ بنایا جائے جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر ہے سرکولر کے ذریعے، اور قاضی فائز عیسیٰ کے آرڈر کے تحت یہ کارروائی مزید آگے نہیں چل سکتی۔ یہ بات بھی تحریری طور پر درج ہے۔ جو وفاق نے آرٹیکل 224 کی بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے کہ آرٹیکل 224 آئین کا وہ کیئر ٹیکر کا کانسیپٹ دیتا ہے کہ پورے ملک میں کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہوں گی، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمام ملک میں الیکشنز بیک وقت ہوں گے۔ کسی ایک صوبے میں یا وفاق میں
کوئی سیاسی حکومت نہ ہو جو کسی دوسرے صوبے میں یا وفاق میں الیکشن پر اثر انداز ہو سکے یا بطور سرکار اپنا انفلوئنس استعمال کر سکے. آرٹیکل 224 کے ہوتے ہوئے گنجائش نہیں ہے کہ علیحدہ علیحدہ الیکشن کیے جائیں. اور یہ بات بھی اس درخواست میں درج ہے کہ پنجاب اسمبلی کو توڑا گیا پولیٹیکل موٹیو کے تحت اور اس میں نیشنل اسمبلی کے الیکشن پر اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے. تو اس لیے آرٹیکل 224 بیک وقت الیکشنز کی بات کرتا ہے، وہ بھی اس میں درج ہے. اس میں صدر مملکت کی جو اتھارٹی ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ صدر مملکت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کریں. یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے اور الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ڈیٹ اناؤنس کی تھی اور اس کے بعد جب حالات دیکھے گئے تو اس میں پھر رد و بدل کی گئی. جو 3 مین اس میں استدعائیں کی گئی ہیں وہ یہ کی گئی ہیں کہ یہ پٹیشن کیونکہ 4/3 سے پچھلی ڈسمس ہو چکی یہ کیس نہ سنا جائے. دوسرا قاضی فائزیسا کے آرڈر کے تحت یہ کیس آگے نہ چلایا جائے. اور تیسرا کیونکہ تمام جج صاحبان 9 جج صاحبان اپنے رائے کا اظہار کر چکے، اپنا ذہن دے چکے. جو باقی 6 جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے جنہوں نے ابھی تک اس معاملے پہ نہ اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، نہ اس میٹر کو ڈیسائیڈ کیا ہے، نہ کوئی جوڈیشل یا ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس کیا ہے، 6 رکنی بینچ باقی جج صاحبان کا ان 9 کو نکال کے وہ تشکیل دیا جائے. اور جتنے بھی آئینی اور قانونی نکات ہیں، جو 4/3 کا ڈیسیجن ہے، جو قاضی فائزیسا کا آرڈر ہے، جو پارلیمنٹ میں لیجسلیشن کی گئی ہے اور جو جج صاحبان نے ریکیوز کیا ہے، تو جو 6 جج صاحبان ہیں ریمیننگ وہ اس پر اپنا مائنڈ ڈسکلوز کریں اور وہ ان پٹیشنز کو سنیں.